نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو دوسرے پارے کی تیسری رکوع کی آیت ہے، پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ خبردار جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں، جو لوگ دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو لوگ دین کی عزت اور آبرو کے لیے اپنی جان کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھول کر بھی کبھی مردہ مت کہنا۔ یہ زندہ ہیں، لیکن آپ کو اس کی زندگی کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں اور بڑے مزے کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہر صبح شام ان کے لیے جنت سے کھانا پینا آتا ہے، اللہ کا فرشتہ اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، اور بہترین زندگی یہ لوگ جی رہے ہیں۔ اسی لیے ان کو کبھی بھی مردہ مت کہنا، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ دنیا سے جا چکا، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ اپنی سانس روک چکا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو جینے کے انداز کو جانتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اتنا اونچا مقام ہے شہادت کی موت کہ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ شہادت نام کس کا ہے، شہادت کی موت کیسی پیاری موت ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی دن، کوئی نماز، کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات ایسی نہ ہو جب بندہ اللہ سے شہادت کی موت نہ مانگے۔ نماز کی حالت میں کوئی مرے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوا کوئی مرے، قرآن کی تلاوت کرتا ہوا کوئی دنیا سے جائے، سجدے کی حالت میں کسی کی روح نکلے، حج کرتے ہوئے کسی کی احرام کی حالت میں جان جائے، لیکن دنیا کی کوئی موت شہادت والی موت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا تو ہمیں اور آپ کو پتا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی سانس لے رہا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کیڑا مکوڑا ہو، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی زندگی کبھی نہ کبھی ختم ہونی ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی جاندار نہیں۔ یہ محل، یہ کاروبار، یہ دکان، یہ تجارت، یہ بینک بیلنس، یہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا ڈھیر، یہ تمام کی تمام نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آنکھ بند ہوگی تمہاری۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا بنگلہ تمہیں مرنے سے بچا لے گا، تو اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کی چودراہٹ اور آپ کی دادا گیری اور آپ کی سیاست کی بڑی کرسی
اور آپ کا بڑا اربوں پتی ہونا آپ کو مرنے سے بچا لے گی تو پھر قارون کو دیکھو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ اللہ نے مجھے بڑا خوبصورت بنایا، میری خوبصورتی مجھے مرنے سے بچا لے گی، تو پھر حضرت یوسف کو دیکھو. آج اگر اپنے 56 انچ کے سینے پر اور بڑی طاقت پہ تمہیں غرور ہے، گھمنڈ ہے کہ ہم سے بڑا طاقت والا اس وقت زمین پر کوئی نہیں، تو پھر دنیا کے ان لوگوں کو کیا کہو گے جن کو اللہ نے کھجور کتنا لمبا بنایا اور طاقت اتنی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ کر اپنے ہاتھوں سے، کسی مشین سے نہیں، کسی لوہے سے نہیں، کسی اوزار سے نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ کے ناخنوں سے پہاڑوں کو توڑ کر اپنا مکان بناتے تھے. کیا وہ زندہ ہے؟ تو یہ تو بات اپنی جگہ طے ہے کہ ہمیشہ کے لیے آیا کوئی نہیں، جانا سب کو ہے. آج جاؤ، کل جاؤ، سال 2 سال کے بعد جاؤ، لیکن جاؤ گے. میں یہ کہتا ہوں اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جب یہ یقین ہو گیا کہ تمہیں جانا ہے تو پھر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو کہ اللہ شہادت کی موت عطا فرما. بھائی جانا ہے، یہ تو یقین ہمیں بھی ہے، تمہیں بھی ہے، اور 360 پتھر کے بتوں کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں ان کو بھی ہے. موت کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ پریکٹیکل ہے. یہ تو پھر اللہ سے رو رو کر رات کی تنہائی میں مصلے پر آنسو گرا کر کیوں نہیں مانگتے ہو کہ اللہ بستر کی موت نہ دیجیے، شراب پی کر موت نہ دیجیے، اللہ شہادت کی موت عطا فرما. آج ہماری اور آپ کی، ہمارے قوم کی حالت دیکھو. کوئی شراب خانے میں مر رہا ہے، کوئی بازاری عورتوں کے ساتھ سویا ہوا مر رہا ہے، کوئی گانجا پیتا ہوا مر رہا ہے، کوئی شراب کے نشے میں مر رہا ہے. اللہ ان کی عبادت فرمائے. یہ جواب کیا دے گا اللہ کو؟ اللہ اکبر و کبیرہ. یہ محرم کا مہینہ جشن منانے کا نہیں. خدا کی قسم مسلمانوں، یہ محرم کا مہینہ ناچنے گانے کا نہیں ہے. یہ محرم کا مہینہ سڑکوں پہ جلوس نکالنے کا نہیں ہے. یہ محرم کا مہینہ ڈھول طبلے تاشے بجانے کا نہیں ہے. یہ محرم کا مہینہ ناچنے گانے کا نہیں ہے. حضرت حسین کے نام پر ناچنے والوں، کل قیامت کا میدان ہوگا. حسین کا نانا سوال کرے گا، میرے نواسے کی موت پہ جشن کیوں منایا؟ باپ کی موت پر تو کبھی ناچا نہیں ہے، بیوی کی موت پر تجھے گانا سننا پسند نہیں ہے، اور تیری اولاد کی موت پر کبھی گاتا نہیں ہے، کبھی ناچتا نہیں ہے. میرے نواسے کا نام لے کر، میرے نواسے کے نام پر تو نے یہ خرافات کیوں پیدا کیے؟ میرے نواسے کی شہادت پہ جشن کیوں منایا؟ میرے نواسے کی موت پر تو نے حلوہ کھچڑا ملیدہ کیوں پکایا؟ میرے نواسے کے نام پر تو نے ناچ گانا کیوں کیا؟
خدا بندے ذوالجلال کی قسم کوئی صحابہ نبی کا ایسا نہیں، 1,24,000 حضرات صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے یہ دعا نہ مانگی ہو، میرے مولا شہادت کی موت عطا فرما۔ کوئی ان صحابہ کی بیوی ایسی نہیں جس نے یہ دعا آجر پھیلا کر نہ مانگی ہو، میرے پروردگار میرے بچے کو شہادت کی موت عطا فرما، میرے شوہر کو شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ کوئی بچہ صحابہ کا ایسا نہیں جس نے اللہ سے رو رو کر دعا نہ مانگی ہو، میرے پروردگار شہادت کی موت عطا فرما۔ تمام صحابہ، تمام انبیاء، تمام صحابہ کی بیویاں، صحابہ کے بچے، اللہ کی قسم ان کی سب سے پہلی پسند یہ ہوتی تھی، اللہ موت آئے تو تیرے راستے کی آئے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، شوہر نہیں، کمانے والا کوئی نہیں، 4 بیٹا ہے، اور بچوں کے باپ یہاں پر بیٹھے ہو، ذرا قسم کھا کر کے بتاؤ کہ جب بچہ ہوتا ہے تو تمہارے دل میں کتنے ارمان ہوتے ہیں؟ یہ بڑا ہوگا، میرا ساتھ دے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا، دکان چلائے گا، کاروبار دیکھے گا، گھر دیکھے گا، کتنے ارمان، کتنے شوق ہوتے ہیں۔ اور پھر جب بچہ بڑا ہو اور پھر کوئی آ کر کے یہ کہے کہ اپنا بچہ اللہ کے نام پر شہید ہونے کے لیے بھیجو، تو بتاؤ کیا کرو گے؟ پتہ نہیں وہ بیچارہ جو یہ کہنے کے لیے تیرے در پہ آئے وہ زندہ جائے بھی یا مر کے جائے گا۔ اور پھر اندازہ تو لگا کہ جب عورت بیوہ ہو، شوہر دنیا سے جا چکا، 4 بیٹا چھوڑ کر، اور مائی کی عمر کتنی؟ 80 سال کی خنسہ ہے، جوان بھی نہیں ہے، کتنے سہارے کی اس بوڑھی کو ضرورت پڑی۔ ہمارا بچہ جوان ہوتا ہے، اماں بوڑھی ہو گئی تو خاندان والے، رشتہ دار، کنبہ، قبیلہ، شوہر، بھائی کہتا ہے ارے جلدی سے بڑے کی شادی کر دے، بہو آئے گی تیرا ہاتھ بٹائے گی۔ اور وہ 80 سالہ بڑھیا جناب خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر نے ایک آواز لگائی کہ لاؤ لاؤ چندہ دو۔ کیا چندہ؟ اپنا شوہر بھیجو، اپنا بچہ بھیجو۔ اے مسلمانوں، اپنے گریبان میں جھانک کر بتاؤ، وہ 4 بچوں میں سے کسی ایک کا چندہ تو دے سکتی تھی نا؟ چلو 3 رکھ لیں گے، 1 دے دیتے۔ یہاں تو 4 پیسے کا چندہ اگر مانگا جائے تو الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے عثمان کا دل دیا ہو، شاید خدا کے نام پر وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور جو ہو نکال کر دیتے، ورنہ 10 20 15 50 کے لیے روح نکلتی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے جو مال ہمیں دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مال میرے باپ کا ہے، اللہ کا نہیں۔ جس دن تمہارے دماغ میں یہ بات آ گئی یہ مال اللہ کا ہے، پھر اللہ کے نام پر کنجوسی کا مطلب ہی نہیں ہے۔
اور اللہ کے نام پر چندہ دینے کے وقت چاہے وہ جان کا چندہ ہو یا مال کا چندہ ہو، خدا کی قسم جس کا منہ ٹیڑھا بنا کل قیامت کے دن پیغمبر کے سامنے بھی اس کا چہرہ ٹیڑھا ہوگا، بچے گا نہیں۔ جس نے یہاں دل دکھایا قیامت کے دن اللہ کا بھی دل بڑا نظر آئے گا اور اس کے لیے فیصلہ بھی اللہ بڑا کرے گا۔ تو حضرت خنسا ایک کو بھیج سکتی تھی نا، دو کو بھیج دیتی، ایک رکھ لے دو رکھ لے، کہا نہیں، محمد عربی سے 4 کا وعدہ کیا ہے، میں 4 کو بھیجوں گی۔ کپڑا پہنایا، بڑے والے لگتے جگر کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، کہا بیٹا تو آگے چل، اس سے چھوٹا پیچھے، اس سے چھوٹا پیچھے، سب سے چھوٹا پیچھے، چھوٹا سا جھنڈا لیے ہوا ہاتھ۔ اللہ اکبر و کبیرہ، آسمان بھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا ہے، یہ سین دیکھ رہا ہے، اپنے آنکھ کی کیمرہ میں تصویریں آسمان بھی لے رہا ہے، زمین بھی لے رہی ہے۔ چاروں جگر کا ٹکڑا دروازے کے باہر نکلا، نیا نیا لباس پہنے ہوا، نیا نیا کپڑا پہنے ہوا لوگوں، 80 سال کی بوڑھی اماں دروازے پہ آ کر کہتی ہے میرے بچوں ایک بات آخری سنو۔ چاروں نے پلٹ کر ماں کی طرف چہرہ کر دیا۔ اماں کہنے لگی بیٹو میں نے کبھی تیرے بابا کے ساتھ غداری نہیں کیا، میں نے آپ کے نانا کو شرمندہ نہیں کیا، میں نے آپ کے ماموں کا سر کبھی جھکایا نہیں۔ میرے بچوں تم حلالی اولاد ہو، میں نے سینے کا دودھ پلا کر پالا ہے، تجھے اس دودھ کی قسم ہے جب تک اسلام جیت نہ جائے لوٹ کر نہ آنا۔ چاہے جان چلی جائے، چاہے قیمہ بن جائے، چاہے چمڑیاں ادھیڑ دی جائے، چاہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، میرے بچوں اگر اسلام جیت گیا تو لوٹ کر آنا، ورنہ شہید ہونا قیامت میں اماں کا آنچل ہوگا، تیرا سر ہوگا۔ چار ہو گیا، میدان قادسیہ میں جب پہنچا ہے تو میدان کرم بنا ہوا ہے، 1 انچ اللہ کی قسم نہ بڑا نہ چھوٹا نہ مجلا پیچھے ہٹایا، بلکہ اماں کی وصیت کو یاد کرتا ہوا سیدھا میدان کے اندر گھس گیا، اور جو لڑا ہے آئے ہے، جھنڈا زمین پہ، بڑے کی گردن کٹی، جھنڈا زمین پہ گرا۔ ہمارے بچے ہوتے تو ڈر کے بھاگ جاتے، اس کے بعد والا آگے بڑھا اور اسلام کے جھنڈے کو اٹھایا، اس کی گردن کٹی، تیسرا آگے بڑھ کر اٹھایا، اس کی گردن کٹی، چوتھا چھوٹا والا جھنڈا اٹھا کر کے نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور پھر جب اس کی گردن کٹی ہے اللہ کی قسم تب جھنڈا زمین پہ گرا ہے۔ ایک ماں کا 4 بیٹا، وہ بھی ماں کون؟ بیوہ، عمر کیا؟ 80 سال 80 سال۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو بس یوں ہی لڈو کی طرح مٹھی میں آ گیا، اس کے لیے ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور مسلمانوں، تمہارے ملک کی اس وقت جو حالت ہے، یہاں کی حکومت
جو چاہ رہی ہے، کبھی مسجد، کبھی مزار، کبھی خانقاہ، کبھی نکاح، کبھی طلاق، کبھی اذان، کبھی یہ کبھی وہ، تم کو پھر اپنا جگر ویسا بنانا پڑے گا۔ اسلام پھر تم سے یہی مانگے گا، اور اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس دن اسلام نے تم سے تمہاری جان مانگی، لوگوں 1 انچ پیچھے مت ہٹنا۔ اسلام کی عظمت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، مسجد کے ان خوبصورت ممبر کے لیے، وہ بلند میناروں کے لیے، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے 1 انچ پیچھے مت ہٹنا۔ چاروں شہید ہو گئے، ایک نہیں بچا۔ جب جنگ ختم ہوئی، اسلام کو فتح نصیب ہوا، میدان میں لاشوں کو جب پہچاننے کی باری آئی کہ جن کی لاش ہے ان کے یہاں پہنچایا جائے، تو اچانک عمر ابن خطاب میدان قادسیہ کا راؤنڈ مار رہے تھے، چکر، تو دیکھا کہ ارے ایک ہی شکل کا، ایک ہی صورت کا، ایک ہی ٹوپی امامہ، ایک ہی کپڑا، ایک ہی چپل پہنے ہوا 4 نوجوان میدان میں پڑا ہے۔ گردن چاروں کی الگ ہے اور جسم چاروں کے الگ ہے۔ صحابہ کو بلایا، فرمایا عمر ابن خطاب نے کہ میں تو ان کو پہچانتا نہیں، مگر یہ چاروں کسی ایک ماں باپ کے بچے نظر آ رہے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، خلیفۃ المسلمین نے اپنا امامہ اتارا، چاروں کی گردن ایک جگہ اکٹھا کیا، اپنے امامہ سے سر کو ڈھانک دیا، فرمایا علی بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ کس بہادر ماں کے یہ بچے ہیں، کس شیر دل باپ کی اولاد ہے، کس مقدر کی سکندر کی اولاد ہے، بتاؤ تو صحیح کن کے یہ چاروں نوجوان ہیں؟ بہت غور کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو 80 سالہ بوڑھی حضرت خنسا کے چاروں بیٹے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ علی ایسا کرو، ان کی اماں کو جا کر کے یہ خبر پہنچا دو کہ تمہارے 4 بچے اللہ کے نام پر شہید ہو گئے، مگر آپ کو انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ 4 بچے، یہاں تو ایک کا در، اپنی موت سے ہمارا بچہ مرے تو 4 مہینہ آنسو نہیں سکتا ہے، اور ماں کو پکڑنے کے لیے محلے کی 100 عورتیں آتی ہے، اتنا اپنے آپ کو توڑتی پھوڑتی ہے عورت، وہاں تو 4 کا سوال ہے، اور وہ 4 بھی کوئی بچہ یا بوڑھا نہیں بلکہ تڑپتی ہوئی جوانی ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم نے سوچا آئے گی، 4 بچوں کی لاش دیکھ کر کے روئے گی، پیٹے گی، بال کھینچے گی، سینہ مارے گی، لہذا حضرت علی سے کہا کہ جاؤ مبارکباد تو دے دو، مگر یہ کہنا کہ خلیفہ نے آپ کو دیکھنے سے منع کیا ہے، آپ دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت علی داماد مصطفیٰ حضرت خنسا کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت خنسا اپنے بچوں کو بھیج کر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا کر اللہ سے بار بار
کہہ رہی تھی میرے پروردگار تیرے راستے میں بھیجنا میرا کام تھا، شہادت کی موت دینا تیرا کام ہے۔ جو میرا کام تھا میں نے کیا، جو تیرا کام ہے تو کر کے دکھا۔ داماد مصطفیٰ حضرت علی کھڑے ہو گئے، فرمایا مائی اب بس کر، تیری دعا عرش پہ جا کر کے قبول ہو گئی، 4 بچے تیرے شہید ہو گئے۔ ہمارے ایک بچے کی خبر اگر پردیس سے آ جائے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، بچے کی موت ہو گئی، تو ماں پہ کیا گزرے گی اندازہ ہے؟ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت علی نے یہ خوشخبری سنائی کہ تیرے 4 بچے شہید ہو گئے، تو لکھا ہے کہ خنسا کے آنکھ سے آنسو گرنے کے بجائے پھر مصلی پہ کھڑی ہو گئی اور نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگی الہی میرے 4 جگر کے ٹکڑے کی شہادت قبول فرما۔ دیکھا آپ نے، پہلے شہادت مانگی رو رو کر، اب رو رو کر قبولیت کی دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ میاں قبول فرما دے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لینا اولاً تو بڑا مشکل ہے، 5 وقت کی نماز مولانا جمعے میں آ جائیں تو غنیمت سمجھو، احسان ہے ہمارا آپ پر۔ 5 وقت کی بات کر رہا ہوں، اور اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت کا ٹھیکیدار جا رہا ہو۔ جنت مل گئی، بس یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قبول بھی ہوئی نہیں نماز۔ وہاں شہادت ہو گئی، اور شہادت کے بعد مصلی پر پھر دوبارہ کھڑی ہو کر کے پھر دعا مانگنے لگی الہی شہادت تو ہو گئی، اب قبول فرما۔ اس لیے کہ اگر قبول نہ ہوئی تو فائدہ کیا ہے؟ لاکھ تہجد پڑھو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، ارے بابا مزہ تو تب ہے نا جب تیرے 1 روپیے کی بھیک اللہ قبول کر لے، ورنہ 1 کروڑ کی بھیک کو اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو فائدہ کیا ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ تیری 2 رکعت اللہ قبول کرے، ورنہ ساری زندگی تہجد پڑھتے پڑھتے مر گیا، اگر قبول نہ ہوئی تو فائدہ کیا ہے؟ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹی یا بڑی عبادت چاہتے ہو کہ اللہ قبول کر لے، ہر کوئی چاہتا ہے نا اللہ قبول کر لے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تیری عبادت کو قبول کر لے تو فرمایا کہ جب اس ہاتھ سے دے کسی کو، جب اس ہاتھ سے دے تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، جب ایسا کرے گا تو اللہ قبول کرے گا ہی کرے گا۔ دنیا مجھے تہجد گزار کہے اس لیے تہجد مت پڑھ، دنیا مجھے دلوالا کہے اس لیے کسی کو 1 موٹا چاول دے کر پکچر مت کھچوا، دنیا مجھے حاجی صاحب کہیں اس لیے ہزاروں کا جھونڈ لے کر حج ہاؤس کو مت جا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر قبولیت چاہتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے اللہ سے بول اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، اور نماز پڑھنے کے بعد بول اللہ میری نماز کو قبول فرما دے۔ صدقہ دینے سے پہلے بول اللہ مجھے صدقے کی توفیق دے، اور دینے کے بعد بول اللہ میرے صدقے کو قبول فرما دے۔ اللہ سے پہلے قرآن کی تلاوت کی توفیق مانگ، اللہ مجھے تلاوت کی توفیق دے، پھر
پھر تلاوت کے بعد بول اللہ میری تلاوت کو قبول فرما لے. یہ نہیں سینہ چوڑا کر کے چلتا پھرے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا فلانا. تیرا یہ تیرا وہ سب تیرے گھر کے بیروے میں پڑا رہ جائے گا. اللہ کے یہاں تجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کھڑے ہو گئے, فرمایا مائی دعا قبول ہو گئی. فرمایا علی ذرا میرے لخت جگر کا چہرہ دکھاؤ. علی کہنے لگے عمر فاروق نے منع کیا ہے, دیکھنے کی اجازت نہیں. مائی خنسا کہنے لگی علی پتہ ہے کیوں منع کر دیا ہے؟ فرمایا عمر یہ سمجھتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھوں گی دوسری عورتوں کی طرح سر کے بال نوچوں گی کلیجہ پیٹوں گی. نہیں نہیں دکھا تو صحیح. حضرت علی واپس گئے, فرمایا امیر المؤمنین خنسا یہ کہہ رہی ہے. فرمایا اگر بات ایسی ہے تو بلا کر لے آؤ. اللہ اکبر و کبیرہ. تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں سوچو, جس مائی کا آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی سہارا نہ ہو اور اس ماں کے سامنے اس کے جگر کے 4 ٹکڑے کا سر رکھا ہو, جسم الگ پڑا ہو, عمر فاروق نے یوں تولیہ ہٹایا. اب پورے میدان میں صحابہ انتظار میں تھے کہ خنسا کی آنکھیں اب بہے گی, خنسا کی چیخ اب نکلے گی, خنسا اب روئے گی اب روئے گی اب روئے گی. او خنسا روتی کیا بلکہ بچوں کے سر کے پاس کھڑی ہو کر پھر اپنے ہاتھ کو اللہ کی طرف اٹھا کر جو دعا مانگی ہے, اللہ کی قسم وہ دعا آج تک کتابوں میں لکھی ہے, آج بھی وہ دعا لکھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس دعا کو نقل کیا اور فرمایا کہ خنسا تو اپنی وہ ایک دعا مجھے دے کر میری پوری زندگی کی عبادت لے لے, وہ ایک دعا مجھے دے دے. حضرت خنسا نے جھولی پھیلائی اور کہنے لگی پروردگار یہ تو میرے 4 ہیں, اگر مجھے 400 بچے دیتا میں 400 بچوں کو تیرے نام پر یوں ہی شہید کرواتی پھر شہادت کی دعا مانگتی. چاروں کے ماتھے کو چوما, چاروں کے پیشانی کو چوما اور کہنے لگی میرے بچوں فکر نہ کرو, کل قیامت کے دن حوض کوثر پر امام الانبیاء کے سامنے ملوں گی. اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, خبردار وَلَا تَقُولُوا مت کہو لِمَن يُقْتَلَ جو قتل ہوئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتا, مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کل قیامت کا میدان ہوگا, کوئی ایک شہید کے ساتھ آئے گی, کوئی 2 شہید کے ساتھ آئے گی. میں کتنی خوش نصیب ہوں کل قیامت کے دن تمام نبیوں کے سامنے, محمد عربی کے سامنے پروردگار جب ان 4 بچوں کے ماں کو پکارے گا میں کھڑی ہو جاؤں گی.
ہماری حالت تو یہ ہو گئی کہ کل قیامت کے دن اللہ کہے گا یہ چور ہے، اس کا باپ کون ہے؟ یہ زنا کرتے ہوئے مرا، اس کی ماں کون ہے؟ یہ گاجا پیتا ہوا مرا، اس کا باپ کون ہے؟ یہ چرس پیتا ہوا مرا، اس کی ماں کون ہے؟ یہ چوری کرتا ہوا مرا، اس کا باپ کون ہے؟ مسلمانوں، اپنی نسل کی حفاظت کرو ورنہ ذلیل ہو کر کے قیامت میں اٹھو گے۔ یہ لڑکی گھر سے بھاگ کر اسلام کو چھوڑ کر غیر مرد کے ساتھ غیر مذہب سے شادی کیا، اس کا باپ کون ہے؟ اس کی ماں کون ہے؟ بلاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا غلطی کرے قصور میرا کیا، بیٹی غلطی کرے قصور میرا کیا؟ نہ، میرا نبی کہتا ہے ان تمام قصوروں کا ذمہ دار تو ہے۔ تو نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی، تو نے ان کو صحیح راستہ نہیں بتایا، تو نے ان کو اسکول کالج آزاد بھیجا، ساتھ میں موبائل دے کر بھیجا، کبھی تجھے یہ توفیق نہ ہوئی اسکول کالج چھوڑنے جاؤ، اسکول کالج سے لینے آؤ۔ وہ گھر میں گئی، بازار میں گئی، وہ پارکوں میں گئی، وہ مال شاپ میں گئی، وہ پارلر میں گئی، کہاں گئی؟ تو نے کبھی اس کی ڈھونڈ نہیں کی، تو نے کبھی اس کو تلاشا نہیں۔ اب جب بھاگی ہے تو ذمہ دار تو ہے، تیری کٹائی ہوگی قیامت میں، بچنے والا تو ہے نہیں۔ بیٹا کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے، وہ تو مارا جائے گا، ساتھ میں باپ بھی مرے گا، اس لیے کہ تو نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کا طریقہ بچے کو کیوں نہیں سکھایا؟ آج وہ آدھا ننگا، آدھا پھٹا، آدھا تیرا لباس پہن رہا ہے تو تم کہتے ہو مولانا قصور میرا کیا؟ میں کہتا ہوں کہ تو نے بچپن سے اس کو صحیح لباس پہننے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ ورنہ جو بچہ بچپن سے اسلام کا لباس پہنے وہ جوان ہو کر یہ پہنے گا، لیکن اب تو باپ خود ننگا ہو رہا ہے، تو ذمہ دار کون ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت خنسا نے دعا مانگ لی، فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ پاک جب چاروں بچوں کی اماں کو بلائے گا، ان چاروں شہداء کی ماں کون ہے؟ میں کھڑی ہو کر کہوں گی، فخر سے کہوں گی، میرے پروردگار ان کی اماں میں ہوں۔ میں نے اپنے چھاتی کا دودھ کبھی بے وضو نہ پلائی، میں نے کبھی بھی بغیر تلاوت کے چھاتی کا دودھ نہ پلائی۔ ہماری ماں ہمیں گود میں لے کر، ہمیں سینے سے لگا کر موبائل پر بزی رہتی ہے، ننگی تصویریں دیکھ رہی ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ جو تیری نظر بچے کو سینے سے لگا کر گندی تصویر دیکھ رہی ہے، تیری نظر سے ہوتا ہوا وہ دودھ کے قطرے میں جاتا ہے، پھر وہ دودھ کا قطرہ تیرے بچے کو بے شرم بنا دیتا ہے۔ ہوش میں آؤ، بے ہوش مت بنو۔ اولاد کے سامنے تو بیڑی پیتا ہے، تیری موت نہیں آ جاتی، تم مرتا کیوں نہیں؟ یہی بیٹا تو کل گانجا پیے گا نا، کس نے گجیری بنایا اس کو؟ تو اولاد کے سامنے اولاد کے ہاتھ سے شراب منگواتا ہے، تو بیٹا شرابی نہیں بنے گا۔ بچوں کو چوری کا طریقہ بتاتا ہے تو بچہ چور نہیں بنے گا۔
پھر کہتے ہو قصور میرا کیا ہے؟ تو کس کا قصور ہے؟ مولانا صاحب کا ہے، پڑوسی کا قصور ہے، کس کا قصور ہے؟ ایک ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ابھی بچہ ہے۔ بچہ نہیں، میرے آقا نے تو میاں بیوی کو آپس میں بات کرنے سے بھی منع کیا جب 2 دن کا تمہارا بچہ جاگ رہا ہو۔ بتاؤ کتنا نازک مسئلہ ہے یہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 1 دن کا بچہ صرف ابھی پیدا ہوا، دنیا میں آیا، فرمایا اگر یہ جاگ رہا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں، تو تم میاں بیوی ہوشیار رہو، کوئی پیار محبت کی باتیں مت کرنا۔ اب کہو نبی سے، اللہ کے نبی یہ تو 1 دن کا ہے، بولو مولوی مجرم ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے، اب کس کو مجرم ٹھہراؤ گے؟ فرمایا میرے آقا کیوں، یہ تو 1 دن کا ہے۔ فرمایا ہاں، جس وقت تم کچھ ریکارڈ کرتے ہو تمہاری مشین خاموش رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ ارے کچھ بھی ریکارڈ کرتے ہو، ویڈیو ہو، آئیڈیو ہو، کچھ بھی ہو، فرمایا تیری مشین خاموش رہتی ہے۔ جب تم اس کو پلے کرتے ہو تمہاری مشین بولنے لگتی ہے۔ فرمایا یہ بچے اپنے دماغ کے اندر اتنا ہائی پاور کا میموری رکھتے ہیں کہ جب تم کچھ بھی کرتے ہو یہ ریکارڈ کرتے ہیں، جب یہ بڑے ہوتے ہیں اس کو پلے کرتے ہیں۔ اس لیے بھول سے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے غلط حرکتیں نہ کیا کرو، ورنہ یہی بچے بعد میں چل کر کے آوارہ لوفر لچے بن جاتے ہیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا نے جھولی پھیلا کر اللہ سے فرمایا میرے پروردگار میرے بچوں کی شہادت کو قبول فرما لے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن ان چاروں شہداء کی اماں بن کر کے میں اٹھوں گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی اسلام کا درس ہے کہ جس کے دل کے اندر ہمت نہ ہو، بزدل ہو، فرمایا اس کا ایمان کمزور ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان بھائی کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی ڈرپوک نہیں ہو سکتا، مسلمان موت کو اپنا دوست سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو جو موت کو اپنا دوست سمجھے وہ موت سے ڈرے کیوں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، باہمت قوم، باہمت ایمان والے بن کر دنیا میں زندگی گزارو۔ اسلام، قرآن، ایمان، مسجد، ممبر، محراب کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار رکھو، اور اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کرو۔ میں خدا کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں، یہی بچے آگے چل کر اسلام کی بنیاد کو اٹھائیں گے۔ ہماری تو ہو گئی، ہم لوگ تو 2 4 5 سال میں جائیں گے، مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ان کو ہم نے اسلامی لباس نہیں پہنایا، اسلام کے زیور سے اگر ہم ان بچوں کو نہیں سجائے، تو پھر سوچو آگے چل کر کے کیا ہوگا۔ اس لیے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھو، موبائل بچوں سے دور رکھو، باوضو رہنے کی بچے کو ٹریننگ دو۔ جب بھی بچے گھر میں جائے، ابو 10 روپیہ دیجئے، بیٹا بالکل دوں گا، وضو ہے آپ کا؟ نہیں ابا وضو نہیں ہے، بیٹا پہلے وضو بنا لو پھر 10 روپیہ دوں گا۔ یہ عادت، امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی عبادت تب تک عبادت نہیں بنتی جب تک کہ عادت نہیں بنتی ہے۔ جب عادت ایک بار ڈال دو گے بچوں کو باوضو رہنے کا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ باوضو رہنے والے پر دنیا کا کتنا بڑا جادوگر ہو، چاہے وہ انسان میں ہو چاہے وہ جنات میں ہو، باوضو رہنے والے پر اس کا جادو اثر نہیں کر سکتا، اس کی نظر نہیں لگ سکتی، شیطان کا حملہ نہیں ہوگا۔ جب شیطان کا حملہ نہیں ہوگا تو پھر غلط خیال آئے گا دماغ میں،
اس لیے اپنی بچیوں کو جب اسکول بھیجو، بچیوں کو تعلیم دو، بیٹی وضو بنا کر کے جاؤ، اللہ حافظ بول کر کے بھیجو، دنیا کے فتنوں سے حفاظت کی دعا دے کر بھیجو، لاپرواہ ماں باپ مت بنو، ورنہ یہی اولاد کل قیامت میں اپنے ہاتھ سے آپ کا گریبان پکڑے گی، اللہ کی عدالت میں کہے گی میرا باپ بدماش تھا اللہ اس لیے میں بدماش ہوں۔ اللہ میاں کہیں گے حاجی صاحب اب تو جنت میں آپ نہیں جا سکتے ہو، بیٹا کے ساتھ وہیں جاؤ۔ اس لیے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اولاً تو بیڑی سگریٹ شراب تمباکو یہ چیزیں نسلوں کے سامنے استعمال مت کرو، اکیلے بھی مت کرو، لیکن اگر کرتے ہو تو کم سے کم اپنے بچوں سے چھپا کر کرو تاکہ بچوں پہ غلط اثر نہ پڑے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور ایک اعلان اور میں کر دوں کہ اگلے جمعہ کے بعد والے جمعے سے، یعنی اگلا جمعہ جو آ رہا ہے اس کے بعد والے جمعے سے 12:45 بجے بیان شروع ہوگا، یعنی 12:40 پر 5 منٹ میں، اور 1:40 میں انشاءاللہ بیان ختم ہوگا۔ 5 منٹ سنت کے لیے، 2 بجے تک انشاءاللہ پوری نماز مکمل کی جائے گی۔ آپ حضرات اسی حساب سے تیار ہو کر آئیں، اپنے احباب کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔